السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، سورۃ فاتحہ کے بعد آج ہمارا سبق ہے معوذتین، اور اس کے بعد پھر بعد والی صورتیں۔ تو معوذتین میں جس کو ہم نے پڑھنا آج ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، اس پوری سورت مبارکہ میں سب سے پہلے ہم فعل کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسماء اور حروف کو دیکھیں گے۔ پہلا فعل ہے قل۔ یہ ہم نے اکتب پڑھا تھا، امر واحد مذکر حاضر، قل یہ واحد مذکر حاضر ہے۔ باقی اس کے شروع سے الف کیوں حذف ہوا، یہ ایک قانون کے تحت حذف ہوا، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ قل یہ واحد مذکر حاضر امر، کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ اور دوسرا جو فعل ہے وہ ہے اعوذ۔ اعوذ کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے ہی دن پڑھ لیا تھا، اعوذ باللہ میں کہ مضارع واحد متکلم اکتبو کی طرح میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسرا فعل جو اس کے اندر ہے سامعین، وہ ہے یوسوسو۔ یہ یوسوسو مضارع کے 14 الفاظ میں سے ہم نے جو پہلا لفظ پڑھا تھا یکتبو، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، تو یوسوسو یہ واحد مذکر غائب ہے، یکتبو کی طرح آخر میں پیش ہے، شروع میں یا ہے، تو یوسوسو کا معنی ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو پوری صورت مبارکہ میں ہمیں یہ تین فعل نظر آئے، قل، اعوذ اور یوسوسو۔ سامعین، دوسرے نمبر پہ قل اعوذ برب الناس، با حرف جارہ ہے اور جس کا معنی ساتھ، رب اس کی تفصیل بھی ہم نے پڑھ لی ہے سورۃ فاتحہ میں، اسم ہے جس کا معنی ہے رب۔ الناس، الناس میں ایک تو الف لام ہے جس کا معنی ہے تمام، ناس کا معنی لوگ، اور ملک الناس، ملک اسم ہے، بادشاہ کو کہتے ہیں، پھر الناس کا لفظ آ گیا ہے جس کا معنی ہے وہی لوگ، شروع میں الف لام بمعنی تمام۔ من شر الوسواس الخناس، یہ من حرف جارہ ہے جس کا معنی ہے سے، اور شر یہ بھی اسم ہے جس کا معنی شر ہے۔ الوسواس، یہ ہم نے اسم کی علامتوں میں پڑھا تھا کہ جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہے، تو اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، اسم وسوسہ۔ الخناس، شروع میں الف لام ہے، اسم جو چھپ جائے، اور الذی اسم موصول ہے جس کا معنی جو۔ یوسوسو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع ہے اور یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب۔ فی صدور الناس، فا یہ فی حرف جارہ ہے جس کا معنی ہے میں، اور صدور یہ بھی اسم ہے جس کا معنی ہے سینہ۔ الناس کی تحقیق پہلے آ چکی ہے۔ من الجنۃ والناس، من حرف جارہ جس کا معنی سے، الجنہ اسم بمعنی جن، اور والناس وہ حرف بمعنی اور، الناس اسم بمعنی لوگ۔ تو اس حوالے سے سامعین بہت سارے الفاظ تو ایسے ہیں جن کا تعلق سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہے، جیسے حروف جارہ ہیں، اور صرف 3 فعل ہیں، ایک فعل امر اور ایک فعل مضارع اور 2 فعل مضارع، ایک واحد متکلم اور ایک واحد مذکر غائب، اس کے بعد باقی اسماء ہیں۔ اب ہم لفظی ترجمہ یہی کریں گے، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ یہ
ہم تمام کا ترجمہ الناس کے اوپر جو الف لام ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک کا معنی اسم بادشاہ، یعنی جو تمام لوگوں کے بادشاہ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، تمام لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ الذی، جو یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو سامعین، اس حوالے سے ہم لفظی ترجمہ حروفات اور اسماء اور افعال کو دیکھ کر جب کریں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ آئے گی۔ اسی طرح سامعین، آج کا جو ہمارے الفاظ ہیں عربی تکلم کے حوالے سے، ان الفاظ کا تعلق خاندانی الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے خاندان میں والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہیں، چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں اب اور والد دونوں کا ایک معنی ہوتا ہے باپ۔ اسی طرح لفظ اور والدہ دونوں کا معنی ہوتا ہے ماں۔ ابن آ جائے یا ولد آ جائے، بیٹا، لڑکا۔ بنت، بیٹی، جیسے ہم بنت کہتے ہیں۔ اخن، بھائی، اور اختن، بہن۔ زوجن، خاوند۔ زوجتن، بیوی۔ جدن، دادا، نانا، دونوں جدن کے لیے دادا اور نانا دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جدتن، دادی، نانی۔ حفیدن، پوتی، پوتا، وہ پوتا اور نواسا۔ حفیدتن، پوتی اور نواسی، یعنی مذکر اور مؤنث۔ عمن، تایا یا چچا۔ عمتن، پھوپھی۔ خالن، ماموں۔ خالتن، خالہ۔ زوجۃ العم، یہ تائی، اور زوج العمتی، یہ پھوپھا۔ تو سامعین، یہ الفاظ ہمارے استعمال ہوتے ہیں عموماً اپنے خاندان کے حوالے سے، اور یہی الفاظ قرآن مقدس میں جہاں وراثت کے مسائل شروع ہوتے ہیں، خصوصاً سورۃ نساء میں، کہ والد کے لیے کتنا حصہ ہے، بیٹے کے لیے کتنا حصہ ہے، بیٹی کے لیے کتنا حصہ ہے، تو وہاں یہی ابن کا لفظ، بنتن کا لفظ، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔